بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نقاب اڑے راستے پر کھڑی ہے اور مجھے پوچھ رہی ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا، تیرا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگی، مجھ سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان اور بھی ہلاک کی، خدا کی قسم تیری توبہ قبول نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس عورت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور میں آگے چلا آیا اور اپنے دل میں یوں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے تجھے فتویٰ دینے کا کیا حق تھا؟ صبح ہوئی تو میں جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات ایک عورت نے مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کا یوں جواب دیا۔ آپ نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہوا اور اسے بھی ہلاک کیا تجھے یہ آیات معلوم نہیں؟ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور نہیں قتل کرتے اسے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، مگر جس کا قتل حق پر ہو، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ جا پڑا گناہ میں اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، وہ خوار ہو کر اس میں پڑے رہیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور یقین اور کچھ نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس سے چلا گیا، اور حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور پکارتا جاتا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھا تھا۔ میرا حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی تو عورت کل والی جگہ پر مجھے پھر ملی۔ میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا، میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کے کفارے میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ آیت مذکورہ کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ ہی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اپنے اعمال میں نظر مارے گا تو اول حصے میں اپنے گناہ اور آخر حصے میں نیکیاں دیکھے گا، اور وہ دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دے گی۔ یہی مضمون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا بھی یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیات کے یہ معنی ہیں کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرف رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بات جان رکھو کہ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، تو جو گناہ کفر سے کم درجہ کے ہیں ان کا کیا کہنا۔ حضرت حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص اپنی خطاؤں سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یزید رقاشی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں واعظ سنایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں سے زیادہ مکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بطور معذرت 3 باتیں ان سے کہیں گے۔ ایک، یہ فرمائیں گے کہ اے آدم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، جھوٹ مجھے ناپسند ہے اور میں نے اس پر وعید سنائی ہے، اور میری یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو آج میں تیری تمام اولاد پر رحم کرتا۔ اور ایک، یہ فرمائیں گے کہ اے آدم، میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالتا اور دوزخ کا عذاب نہیں دیتا مگر اس شخص کو جس کو میں نے اپنے علم و یقین سے جانتا ہوں کہ اگر میں اسے دنیا میں واپس کر دوں تو یہ اس سے بھی بدترین زندگی اختیار کرے گا، ہرگز توبہ کا نام نہ لے گا۔ تیسری بات یہ فرمائیں گے کہ اے آدم، میں اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تجھے ہی فصیل مقرر کرتا ہوں، میزان عمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ان کے اعمال کو خوب دیکھتے رہو، اگر کسی کی بلائی کا پلہ ذرہ بھر بھی جھک گیا تو اسے جنت ملے گی، جس سے تو دیکھ لے گا کہ میں دوزخ میں اسے ہی ڈالتا ہوں جو اعلیٰ درجے کا ظالم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، آمین ثم آمین۔